السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت و سامعین، اللہ رب العالمین نے دین حنیف کو ہمارے لیے بہترین دین چنا ہے۔ ہم اسی دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ ہمارے تمام اعمال اسی دین کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر اس دین کے مطابق ہی ہمارے اعمال ہوں گے تو ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں قبول بھی ہوں گے اور ان اعمال کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ اسی طرح کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ جیسے پوچھا جاتا ہے، اکثر لوگ بات کرتے بھی ہیں کہ کیا منگنی کے موقع پر یا منگنی سے پہلے بندہ اپنی منگیتر کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت سامعین، ناظرین، اللہ رب العالمین نے دین ہمارے لیے بڑا بہترین دین رکھا۔ اس دین کے اندر ہمارے لیے ہر طرح کی وضاحت موجود ہے۔ ہر طرح کے معاملات کا حل اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن و سنت میں ہمارے لیے نازل فرمایا۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو آج کل کے زمانے میں، آج کے معاشرے میں لوگ جب منگنی کے موقع پہ آتے ہیں تو اکثر والدین کیا کرتے ہیں، بیٹی اور بیٹے کو دونوں کو تنہائی دے دیتے ہیں کہ جائیں آپ تنہائی میں چلے جائیں، جا کر اپنی انڈرسٹینڈنگ کر لیں، اپنے آپ کو جان پہچان کر لیں، اپنی جان پڑتال کر لیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ذہن سازی ہو جائے۔ یا اسی طرح سے ان کی آپس میں ملاقات کروا دیتے ہیں، یا ان کو تنہائی دیتے ہیں، کسی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، گھر کے کسی کونے میں یا کسی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، جائیں وہاں پر جا کر آپ گپ شپ کریں، بات چیت کریں اور اپنے معاملات بہتر طریقے سے دیکھیں اور اپنے ذہن کو ان کے ساتھ ذہن کی عکاسی کریں۔ حقیقت میں یہ والے سارے طریقے ہمارے پاس اسلام نے ہمیں عطا نہیں کیے۔ ہم نے خود ساختہ یہ طریقے بنا رکھے ہیں، خود ساختہ یہ معاملات بنا رکھے ہیں کہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، ابھی منگنی نہیں ہو رہی، ابھی کوئی رشتے کی بات نہیں ہو رہی، پہلے انڈرسٹینڈنگ کی جا رہی ہے، پہلے ہی باتیں کی جا رہی ہیں، پہلے ہی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، اور کبھی کہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں، کبھی کہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم سے پوچھا جائے بھائی جان یہ معاملہ کیا چلا رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، اگر بیٹی کے باپ سے پوچھا جائے کہ بھائی جان آپ کیا کر رہے ہو اپنی بیٹی کے ساتھ، یا بیٹے کے باپ سے پوچھا جائے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو ان کا بڑا ایک سمپل سا جواب ہوتا ہے، بڑا ایک سمپل سا جواب کہ بھئی ان دونوں نے زندگی بسر کرنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ملیں، ملاقات کریں، گپ شپ کریں، بیٹھے اٹھیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ایک دوسرے کی جان پہچان ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دین اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام نے ہاں ہمیں اجازت دی ہے، ایک حد تک اجازت دی ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے یا کوئی منگنی کرتا ہے تو منگنی کرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی اپنی منگیتر کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ اب اس کی اجازت کیسے ہے؟ جیسا کہ حضرت موحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ آپ نے آ کر اس آدمی نے خوشخبری دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو مبارک ہو، آپ نے کہاں نکاح کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ انصار جو مدینہ والے ہیں ان میں نے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نکاح سے پہلے اپنی منگیتر کو دیکھا تھا؟ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا تو تمہیں دیکھ لینا چاہیے تھا، تمہیں اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ دیکھ لینا چاہیے۔ گویا کہ اسلام ہمیں صرف اجازت دے رہا ہے کہ منگیتر کو اگر منگنی سے پہلے یا اس وقت دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ہاتھ اور اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو دیکھنے کی، اس کے ساتھ مزید ملاقاتیں کرنے کی، یا اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی، یا اس کے ساتھ مزید ذہن سازی کرنے کی ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں۔ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے تو صرف اس حد تک اجازت دی ہے کہ اپنی منگیتر کو دیکھ سکتے ہو، صرف ہاتھ اور چہرہ دیکھ سکتے ہو۔ اور بعض ہمارے بھی ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز میں بھی سختی کرتے ہیں، نہیں جی ہم بیٹی کو نہیں دکھاتے، بیٹی کو نہیں دیکھ سکتے، گھر والے آ جائیں، لڑکی کی والدہ آ جائے، اس کی بہن آ جائے، اس کے والد آ جائیں، دوسری فیملی کا سارا کنبہ قبیلہ آ جائے، سارے کے سارے بھی آ جائیں، آ کر بیٹی کو دیکھ لیں، لیکن وہ بیچارہ آدمی شوہر جس کے ساتھ نکاح ہونا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔
پہلے والا طریقہ بھی غلط تھا جس میں کھلی ہم ان کو چھٹی دے دی جائے، جہاں مرضی ملاقاتیں کریں، جہاں مرضی وہ آپس میں بیٹھیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور بالکل بھی منع کر کے 100% پابندی لگا کر باقی سارا کنبہ قبیلہ دیکھ لے، اور وہ شوہر جو ہے جس سے نکاح ہو رہا اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس پر پابندیاں ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ نکاح سے پہلے اگر آدمی اپنی منگیتر کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، وہ اپنی منگیتر کے ہاتھ اور اپنی منگیتر کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اپنی سنت سے، اپنی حدیث سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے کتاب النکاح کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اپنی منگیتر کو دیکھنا چاہتے ہو اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔